السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و حضرات، میں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، آج کی ہماری خاص پیشکش اسلام کیا کہتا ہے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آج کل لوگوں میں کچھ زیادہ ہی رجحان دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ اللہ، رسول، قرآن اور دین کی بات کیوں سننا نہیں چاہتے۔ معاشرہ اتنا میٹرلسٹک اور سیلف اسٹینڈرڈ ہو چکا ہے کہ صرف بچے کی پیدائش، شادی کی خبر، سالگرہ اور آفس میں کوئی نئی پوزیشن یا نیا گھر یا پھر گاڑی خریدنے کی خبروں پر یا عید پر مبارکباد دینا یا پھر بہت ہو گیا تو زیادہ سے زیادہ کسی کے انتقال کی خبر پر انا للہ و انا الیہ راجعون لکھنا عین فرض اور دین کا کام سمجھتے ہیں۔ ان سے جب ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ وے میں اللہ، رسول کی یا قرآن کی روشن آیات کے بارے میں باتیں کرو تو یہ ان باتوں کو سننا، سمجھنا اور غور کرنا تو درکنار، ان باتوں کے اوپر کوئی ریئیکشن یا کمنٹ دینا اپنی توہین یا وقت کا ضائع سمجھتے ہیں، یا پھر شاید ان لوگوں کی نفسیات پر دین کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی شکوک اور شبہات ہے۔ میں نے بہت کم ہی کارپوریٹ کلچر کے مارے لوگوں کو دیکھا ہے جو دین کی باتیں کرتے ہیں اور ان پر عمل بھی کرتے ہیں۔ یہ لوگ صرف اپنے مینیجرز کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر گزرتے ہیں۔ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ بہت سے ماتحت اپنے مینیجر کے لیے لڑائی جھگڑے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں اور اپنی جان تک قربان کرنے کو کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کے برعکس آدم کے بچوں کا اور تمام رسولوں اور پیغمبروں اور صحابہ اور اہل بیت کا اصل کام اللہ کے نظام کے آگے اللہ کے نظام کے آگے کوئی نظام کو فوقیت نہیں دینا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے پہلے قرآن کی آیت تلاوت کرے، پھر اس کو کھول کھول کر سمجھائے۔ لیکن یہ جرأت مندانہ اقدام کون کر سکتا ہے؟ جرأت مندانہ عمل تو ہم نے اللہ کے بجائے مینیجر کو خوش کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، کیونکہ ہم لوگ قرآن اور اس کی تعلیمات سے دور نکل چکے ہیں اور اللہ کی آیات کو جو کہ روشن دلیل ہے اس کو جھٹلا رہے ہیں۔ مجھے بتائیں، جھٹلانا پھر کس کو کہتے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، پھر عمل نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ چلے یہ سمجھ لے کہ آج نہیں کل کر لیں گے تو اس کا بھی مطلب یہی ہوا نا کہ ایک اللہ کی آیت آپ کے سامنے واضح ہو گئی اور آپ کو سمجھ بھی آ گئی، پر عمل کسی اور دن کے لیے اٹھا کر رکھ دیا، جیسے کہ موت اور زندگی کا ہم کو علم ہو۔ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر سورہ مائدہ میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا نہ کی اور آپ کو اللہ تعالیٰ لوگوں سے بچا لیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی اللہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ کس بات کا ڈر ہے؟ ہم خود تم کو بچا لیں گے، لیکن آج ہم کو خوف ہے کہ کہیں نوکری نہ چھوٹ جائے، کہیں باس نہ ناراض ہو جائے، کہیں کلائنٹ کے سامنے ہماری کارپوریٹ ریلیشن شپ نہ خراب ہو جائے، جبکہ اللہ خود بتا رہے ہیں کہ تم تک جو علم اتارا گیا ہے لوگوں تک پہنچا دو اور ڈرو نہیں، تمہاری جان ہم بچا لیں گے۔ اللہ دین نافذ کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم 2 نمبر سیلز اور HR پالیسی بچانے میں لگے ہوئے ہیں، اور پھر سارا وقت دن رات اسی کام میں الجھ کر ڈپریشن اور اینزائٹی جیسی مختلف نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کو کسی قسم کا اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے، ان کو بس آفس پالیسی کا ڈر ہے، کیونکہ دین ہماری ترجیحات میں نہیں۔ ہم اپنے مینیجر کو دیکھ کر اس کی پسند اور ناپسند اور اس کی نفسیات کو سمجھ کر کام کرتے ہیں تاکہ دنیا میں اس کا صلاح مل سکے، کیونکہ ہم بہت زیادہ میٹرلسٹک اور سیلف اسٹینڈرڈ ہو چکے ہیں۔ کیا ہم آخرت کو بھول گئے ہیں؟ اس کا جواب ہم خود اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر دے سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو حق بات کرنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس رپورٹ میں بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔